جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹے کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وداؤٹ ٹائم ویسٹ لیٹس اسٹارٹ دا لیکچر پاک اسٹڈی 9th کلاس۔ اچھا بیٹے، آج آپ نے وہی آپ کا کوشچن ہے نظریہ پاکستان کے عناصر کی تفصیل سے وضاحت کریں۔ اب بیٹے یہاں پر کل میں نے کئی طرح نظریہ کو انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے، آپ کو یہ بیان کیا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو نظریہ پاکستان کی وضاحت کر کے دکھائی۔ اس کے بعد ہم نے توحید پر بات کی، اس کے بعد ہم نے رسالت پر بات کی۔ یہی میں نے میرا خیال ہے بات کی تھی۔ آج ہم توحید و رسالت پر بات کریں گے کہ توحید و رسالت بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ بیسیکلی بیٹا توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ توحید و رسالت پہلا ٹاپک ہے کہ آپ کا توحید و رسالت، اس پر بات کر رہے ہیں۔ توحید و رسالت اسلام کا بیٹا پہلا رکن ہے۔ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہ واحد اور یکتا ہے بیٹا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بغیر اس دنیا کو چلانے والی کوئی ہستی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے، اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ رسالت پر ایمان سے مراد تمام رسولوں پر ایمان لانا لازم ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کے پاس آ جاتا ہے نماز۔ تو بیٹا آپ کو پتا ہے اسلام کا جو دوسرا رکن ہے وہ نماز ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کا حکم ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ اب اس میں نماز کو مقرر اوقات کے مطابق ادا کرنا یہ فرض ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے جی؟ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک نماز مومنوں پر اوقات مقرر پر ادا کرنا کیا ہے جی؟ فرض ہے۔ دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا درجہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اطاعت کا ایسا نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ کیا بیٹا؟ اسلام کا یہ تیسرا رکن ہے، آپ کو پتہ ہی ہے اس کے بارے میں۔ تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے، مالی عبادت اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کے بجائے کیا ہوتی ہے بیٹا؟ گردش میں رہتی ہے۔ اب گردش میں جب رہتی تو معاشرے میں جو غریب طبقہ ہے بیٹا وہ بھی اس سے کیا کرتا ہے جی؟ استفادہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان جو 2.5% لاگو ہوتی ہے اس پر۔ سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد آ جاتا ہے جی روزہ۔ تو بیٹا روزہ بیسیکلی آپ کے پاس کیا ہے؟ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین ذریعہ ہے بیٹا، بہترین ذریعہ، اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک رشتہ قائم کرنے میں کیا کرتا ہے جی؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں رشتہ قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات بتاتا چلو، روزہ بیٹا بیسیکلی ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو بیٹا آپ کے جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو آپ کے جسم کی زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس پوائنٹ حج۔ حج بیسیکلی کیا ہے جی؟ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ دیکھو بیٹا آج کے موقع پر تمام مسلمان پکار بھائی چارے کی ایک ایسی مثال ہے جو دنیا میں تمام، آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو تمام دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی قانون کی حکمرانی۔ اب قانون کی حکمرانی کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیسیکلی بیٹا قانون کی حکمرانی میں یہاں پر یہ بتایا ہوا ہے کہ قانون کی حکمرانی جو ہے، قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا جو بیٹا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب قرآن اور اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی بنیاد ہے۔ اب بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی جو روح ہے نا وہ بیٹا موجود ہے۔ اب حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ اس کے نیکسٹ پوائنٹ ہے قوت اور مساوات۔ نیکسٹ پوائنٹ آپ کے پاس کیا آتا ہے جی؟ قوت اور مساوات۔ قوت اور مساوات بیٹا اسلامی معاشرے میں قوت اور مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کے نیچے ایک پوائنٹ آ رہا ہے اسلامی حکومت کی بنیاد۔ یہ بیٹا اسلامی حکومت کی بنیاد، اسلامی حکومت کی بنیاد بیٹا یہ ہے کہ اسلامی حکومت جو مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں قوت اور مساوات مساوی تھی۔ آج بھی اسلامی معاشرہ اسی قوت بھائی چارے اور مساوات کا تقاضا ہے جو مخاطب مدینہ میں نظر آئی تھی۔ اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی اور لوگ ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے۔ یہ بیٹے آپ کو بھی پتہ ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے آپ کا حقوق الباد۔ ابھی آپ کا یہ نام کمپلیٹ نہیں ہوا بیٹے، جب کمپلیٹ ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا۔ حقوق الباد کے بارے میں ہم ریڈ کرتے ہیں۔ بیسیکلی حقوق الباد کیا ہے جی؟ حقوق الباد آپ کے پاس بیٹا مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق الباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں،
بیووں اور نداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارہ اور مساوات کی فضا بھی بیٹا کیا ہو، قائم ہو۔ لو جی آج کا آپ کا یہی بیٹے لیکچر تھا۔ ابھی یہ کمپلیٹ لانگ نہیں ہوگا، جیسے کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔